آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مصر کی تراویح اور الازہر کا رمضان۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایجپٹ کی تلاوت قرآن ورلڈ فیمس ہے۔ اس کے علاوہ ایجپٹ کی بہت سی خاصیت ہیں، جیسے یہاں کی افطاری جو مسجد الازہر میں وافدین یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ ہر روز 10,000 باہر سے آئے اسٹوڈنٹ کو افطار کرایا جاتا ہے، اور مطریہ جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا افطار ہوتا ہے۔ سوچیے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایک ساتھ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے؟ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ مصر کی سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے۔ دنیا کے بہت سارے علماء، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نیک ولی اس سرزمین سے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے اندر بھی ان اولیاء کا عکس محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ مصر میں دین اسلام میں سچی محبت پائی جاتی ہے۔ یہاں کی تلاوت قرآن میں نے آج سے 3 سال پہلے پہلی بار سنی تھی، 2024 میں۔ 2 سال پہلے جب میں نے پہلی بار تلاوت قرآن یہاں سنی، میری زندگی میں میں نے اس سے بہتر، اس سے زیادہ خوبصورت تلاوت قرآن کہیں بھی نہیں سنی تھی۔ یہاں تلاوت قرآن ہر سال قرات 10 یعنی 10 مختلف قرات میں ہوتی ہے۔ یہ 10 قرات مشہور ہیں، جیسے حفص عن عاصم، ورش عن نافع، قالون عن نافع، الدوری عن ابی عمرو، طوسی عن ابی عمرو، خلف عن حمزہ، شعبہ عن عاصم، ابن کثیر، ابن عامر الکسائی۔ اور یہاں جو تلاوتیں ہوتی ہیں وہ مختلف شیوخ کرتے ہیں۔ جب آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلا فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں ایک الگ آواز آتی ہے۔ پھر جب تراویح کی شروعات کی 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں تو آپ کے کانوں میں ایک اور مختلف آواز آتی ہے۔ پھر جب باقی کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں تو ایک اور الگ لہجہ سنائی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر 4 اور 4، اس میں بھی الگ الگ اور مختلف آوازیں آپ سنتے ہیں۔ اور آخر میں جب وطر ہوتا ہے تب بھی ایک بالکل الگ اور مختلف آواز ہوتی ہے۔ نہ صرف انسان تبدیل ہوتا ہے بلکہ قرات بھی تبدیل ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی تبدیل ہوتا ہے، جس سے آپ کا خشوع اور خضوع مینٹین رہتا ہے، اور آپ بہت ہی زیادہ دل سے قرآن کو سنتے ہیں۔ اور اگر آپ عربک جانتے ہیں تو آپ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں، سعودی میں قرآن پاک اتارا ضرور گیا ہے لیکن پڑھا مصر میں گیا ہے۔ تو اب مغرب کی نماز کو تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور رمضان کے چاند کی کوشش چل رہی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دارالافتاء المصریہ کے پیج پر کیا انفارمیشن ہے، کیونکہ اس فیس بک پیج کے اوپر لائیو آتا ہے اور لائیو آ رہا ہے۔ ابھی انتظار اور شاید کرنا پڑے گا۔ کتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ؟ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا رہتا ہے۔ مسجد الازہر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف انتظار کا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، شاید اعلان ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو اعلان ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہینہ شعبان کا جو ہے وہ 23 کا مانا جائے گا، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ 1 رمضان ہوگی۔ الحمدللہ اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں پر ایک نئی بات ہوئی ہے کہ ڈرون شو رمضان کے موقع پر پہلی بار ہو رہا ہے مسجد الازہر کے اوپر۔ یہ دیکھیں، آپ سبھی سے میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں ایک بار رمضان مصر کے ضرور کرنا ہے۔ تو 24 گھنٹے کے بعد ہم مسجد الازہر پھر آ گئے ہیں، اور اس بار وہ خوشی ہے کیونکہ ایجپٹ میں رمضان داخل ہو چکا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انڈیا میں اور ایجپٹ میں رمضان آج شروع ہوا اور سعودی میں کل ہو گیا تھا۔ اور میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، عرب میں ہونے کے بعد بھی ایجپٹ اور الازہر اپنے قانون کے اوپر رہتے ہیں اور اپنی شریعت کے اوپر رہتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتے سعودی کے۔ لیکن انڈیا میں کیا ہے کہ سعودی کے محتاج رہتے ہیں کہ سعودی میں ہوا ہے تو انڈیا میں بھی آج ہوگا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ سعودی میں کل ہوا لیکن یہاں پر آج ہوا۔ اور اگر سائنس کے حساب سے، اسٹرومی کے حساب سے دیکھیں تو کل چاند دکھنے کے کوئی امکانات تھے ہی نہیں، اور آج ہی اصل اور حقیقی چاند نظر آیا ہے۔ تو بہرحال چلتے ہیں
ہیں کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اندر انٹری ملتی ہے نہیں ملتی ہے, چل کر کے دیکھتے ہیں. اصل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان جب جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں رمضان کے آخری کی میموریز جو ہے وہ رہتی ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد الازہر وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم سجدہ کر سکیں, نماز پڑھ سکیں. تو مسجد الازہر کا جو پہلی تراویح کا منظر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا صحن, پوری سڑک سب کچھ بھرا رہتا ہے. آپ کتنے بھی جلدی آ جاؤ, آپ کو جگہ مسجد کے اندر ملنا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال بہت زیادہ بھیڑ, آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو جو ہے لوگ ہی نظر آئیں گے. ابھی اندر جانے کے لیے بھی جو ہے لوگ تیار ہیں کہ کچھ باہر انتظار کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے اندر جا رہے ہیں اور کچھ اندر پہنچ گئے ہیں. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. تھوڑی سی مشقت اور محنت کے بعد مسجد الازہر میں ہمیں اندر جگہ مل گئی ہے. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. مسجد الازہر کے اندر جو تراویح ہوتی ہے پوری 20 رکعات 10 قرات کے اندر ہوتی ہے. 10 قرات یعنی کہ یہ 10 طریقے ہوتے ہیں قرآن پاک کو الگ الگ طریقے سے پڑھنے کے, ان 10 طریقوں پر ہوتی ہے, جس میں شروع کے جو 4 فرض ہیں عشاء کے وہ ایک الگ امام پڑھاتے ہیں, پھر 8 رکعات تراویح ایک الگ امام پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد 4 کر کے 3 بار الگ امام پڑھاتے ہیں, اور وطر ایک الگ امام پڑھاتے ہیں. یہ تو ہوگا الگ الگ امام, اور یہی امام الگ الگ قرات کے اندر الگ الگ روایت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور مسجد الازہر وہ مسجد ہے جس کے اندر پوری 20 رکعات تراویح ادا با جماعت کی جاتی ہے. الحمدللہ جو نماز تراویح ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور یہاں کا جو ماحول ہے آج کا وہ واقعی دیکھنے لائق ہے.